أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا تیسرا رکوع، آٹھواں پارہ جو ہے اس کا 10واں رکوع، سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وقتی عارضی جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا، اور یہ بات اللہ نے پہلے دن سے انسان اول آدم علیہ السلام پہ واضح کر دی۔ دوسری بات ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس دیا، اور لباس کے بھی دو بنیادی مقصد رکھے۔ ایک مقصد ہے کہ یہ انسان کے اعضاء کو ڈھانپتا ہو، دوسرا لباس جو ہے وہ انسان کے لیے زینت اور خوبصورتی۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اولاد آدم کو شیطان کے حملوں اور شیطان کی چالوں سے متنبہ کیا گیا کہ دیکھ لینا شیطان جو ہے وہ موقع نہیں جانے دیتا، خیال رکھنا کہ کہیں تمہیں بھی شیطان پھسلا نہ دے، گمراہ نہ کر دے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈال دے تم کو شیطان، کما جس طرح اخراجا اس نے نکال دیا، آباویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنہ جنت سے۔ شیطان فتنے میں کیسے نہ ڈال دے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور تم نے جانا تو جنت میں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے تمہیں ورگلائے، پھسلائے اور غلط راہ پہ لے جائے اور تم جنت میں جا ہی نہ پاؤ، جنت سے ہی بھٹک جاؤ، اس معاملے سے محروم ہو جاؤ۔ جب شیطان کے پیچھے چلو گے تو لامحالہ جنت سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ۔ جیسے کہ انہوں نے آدم علیہ آپ تمہارے ماں باپ پہ بھی یہی معاملہ کیا نا کہ وہ جنت سے کیا نکال دیے گئے۔ یہ بات پیچھے بھی رہ گئی تھی کہ یہ آدم علیہ السلام کا جو جنت سے نکالا جانا ہے یہ جمعے والے دن ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا بھی جمعے والے دن کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل بھی جمعے والے دن کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی جمعے والے دن گیا تھا، اور نبی نے فرمایا کہ قیامت جو ہے یہ بھی جمعے والے دن قائم ہونی ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے معاملات یہ جمعے والے دن جو ہیں وہ واقع ہوئے ہیں، رونما ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ بڑا ایک معاملہ قیامت اس کا وقوع بھی جمعے والے دن ہوگا۔ لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا، کس سن میں، کس صدی میں، کس سال میں، کس مہینے میں اور کس ہفتے میں، یہ ایک ایسا علم ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہی آدم جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین انسانی صورت میں آیا، اور نبی علیہ السلام سے کیونکہ مقصد صحابہ کو دین سکھانا تھا تو سوال و جواب کی صورت میں دین سکھانا تھا، تو نبی علیہ السلام سے سوال پوچھتے آپ جواب دیتے ہیں، اور پھر جب جواب دے دیتے تو پھر جبریل امین اس کی تصدیق کرتے، بالکل ٹھیک ہے آپ۔ صحابہ بڑے حیران ہو گیا، چنگا سائل ویکھیا پہلا سوال انج پوچھدا جی مینوں پتہ کوئی نہیں، تے جو جواب دا جاندا تصدیق انج کر سارا کچھ جاندا، کیونکہ دیکھو نا تصدیق تو وہی بندہ کرے گا جس کو اس کی حقیقت کا علم ہوگا، تو اگر حقیقت کا علم نہ ہو تو بتائے گا کیسے بھی بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔
تو صحابہ کہتے ہم بڑے حیران ہوتے تھے، سوال بھی آپ ہی کرتے تھے، جواب دے کے تصدیق، جب جواب ملتا ہے تو تصدیق بھی خود ہی۔ ان سوالوں میں ایک سوال نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے یہ کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ السلام جب جبریل امین سے یہ سوال جو ہے نبی علیہ سے سوال کیا نا جبریل نے، تو نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، مل مسئول اعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوال کرنے والے سے، سوال کرنے والا کون تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ میں جس سے سوال کیا گیا ہے نا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا کو آپ کو پتا اتنا کہ مجھے پتا۔ یہ تو پتا قیامت آنی، لیکن کب آنی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے بھی جبریل امین جو سب سے بڑھ کے ہیں فرشتوں میں، انہیں بھی اس بات کا علم نہیں قیامت کا بات کہ عام کسی بندے کا معاملہ، وہ تو ویسی دنیا میں اللہ کسی کو غیب کا علم دیا ہی نہیں۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت، یعنی شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ بندہ اپنی کامیابی کی طرف نہ جائے، جنت والا معاملہ جو ہے وہ اس کے حق میں اس کو نہ نصیب ہو۔ حسد ہے نا اسے، میرے ساتھ مجھ سے جو ہے نعمتیں کو چھن گئے۔ اب اس نے کام کیا کیا تھا؟ ایک تو جنت سے نکلوایا، دوسرا کام ینزع عنہما لباسہما، کہ اس نے کام یہ کیا کہ اس نے اتار دیا ان دونوں سے ان کا لباس۔ پیچھے بھی آیا، یہاں بھی اللہ دوبارہ بات دہرا دی کہ شیطان کے ٹارگٹ میں ہے انسانوں کو ننگا کرنا، انسان کی شرم غیرت حیا کو ختم کرنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بندہ بھی پسند نہیں کیا جو فحش گوئی کرے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں نا ایک مخنث تھا جن سارے پیغام خسرا کہیں گے، ایک ماں جی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، باتیں ہوئی نا تو وہ ماں جی ایک جو تھی ان کا بھائی بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا سائے فتح ہو لینا دو، وہ فلاں سردار ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گا اس کی بیٹی، اور اس کی بیٹی جب وہ چلتی ہے نا تو پھر اس کے 4 اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، جب وہ پلٹ کے جاتی ہے تو 8 اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، یعنی اس کی چال کا حسن بیان کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے بات سن لی، آپ نے کہ اس خبیث کو نکال دو گھر سے، مطلب یہ انتشار پیدا کرتا، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکلوا دیا کہ یہ خبیث بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، اپنے گھر میں نہیں ٹھہرنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اتنی بات برداشت نہیں کی، چاہیے جائے کہ لباس کا اترنا، اور شیطان کا ٹارگٹ کیا؟ پیچھے بھی کہا کہ شیطان نے یہ کام کیوں کیا؟ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُرِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمْ، انسانوں کے سامنے ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دے۔ آدم علیہ السلام ہوا کے ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دے۔ یہاں بھی فرمایا کہ شیطان نے کیوں نکالا؟ تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کا لباس کیا کرے؟ اتروا دے۔ اب یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بے پردگی، بے حیائی شیطان کا بنیادی ہدف ہے، بنیادی ٹارگٹ ہے، لوگوں کے اندر غیرت کو ختم کرنا، حیا کو ختم کرنا۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اور انسان کا لباس اتارنا۔ اور آپ کبھی اس چیز کو دیکھیں، ہمارے ہاں غیر محسوس انداز میں یہ معاملہ کہاں تک، ماشاءاللہ جتنے مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، آپ نے تو ضیاء کا دور دیکھا ہوا، چلو کسی حد تک اس کے اندر ان سے تو یہ جو ہمارے موجود ہیں ان کی نسبت تو بہت زیادہ اس کے اندر دینی عنصر موجود تھا، حتیٰ کہ میڈیا پہ عورتیں اگر خبریں دینے پڑتی تھی نا تو ان کے سر پہ بھی دوپٹے رکھوا دیے تھے، اسے اسی حد تک وہ اسلام کا نام لیتا تھا، اور کچھ کے نام بھی تھے۔ لیکن آپ کبھی چیک کریں یہ ڈرامے، ان کے اندر نیم اریاں لباس، اور ان کے اندر فوش سین، پھر اس سے بھی آگے معاملات اسٹیٹ ڈراموں کے، اس سے بھی آگے آپ کے ہر گلی محلے میں ایڈورٹائزمنٹ کے یہ سائن بورڈ جو لگے ہوئے نا، کبھی آپ اس پہ غور کریں، 3 فٹ کا موبائل ہے تو 9 فٹ کی بڑی نال بنائی ہوتی ہے، اور اس کا لباس بھی پورا سورا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہوتا ہے وہ انداز کے لوگوں کی آہستہ آہستہ غیرت ختم کر دو، یعنی پہلے بازو ننگے کرو، بازو ننگے ہو گئے تو ہوتا کر دو،
پھر ٹخن ننگے کرو، ٹخن ننگے تھوڑا سا ہوٹ معاملہ کر دو، پھر کپڑے شارٹ کرو، شارٹ کر کے پھر تھوڑا جسم ننگا کرو. جب یہ برداشت ہو گیا، ہضم ہو گیا، تھوڑا سا ہور کام چک لو، تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ مراسل ریس پہ آ جائیں گے. اور آگے قوم مراسل ریس پہ مشرف نے یہ کیا تھا نا، نیم اریاں لباس پہنا کے عورتوں کو ریس کے لیے لیا ریٹ پہ. فرمایا یہ شیطان کا مقصد ہے، ینزع عنہما، وہ اتارتا ہے ان سے ان کا لباس. مقصد کیا ہے؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھلا دے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں. میاں بیوی کا اللہ نے پردہ نہیں رکھا، لیکن عام حالات کے اندر میاں بیوی کے لیے بھی ایک یہ چیز ظاہر بات ہے کہ ایک ہے بیڈ روم، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لہن لباس لہم تم لباس لہن، لیکن عام حالات کے اندر میاں بیوی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے کسی کو جسم ایسے ننگا ہے. مایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، انہ یقیناً وہ یعنی ابلیس شیطان، انہ یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی، تو دی ساری کمپنی جنات جو ہیں وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں. من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم ان کو نہیں دیکھتے. اب یہاں سے ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ جنات غیر مرئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ. غالب عموماً یہی ہوتا ہے. بعض اہل نے تو یہاں سے یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ کلی طور پہ جن کا دیکھنا ہی ناممکن ہے، کہ انسان جن کو دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بات غلط ہے. قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، وہ نظر آنے والی مخلوق نہیں، لیکن اس کے بعض افراد ان کا دیکھنا یا نظر آنا وہ ثابت ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا وفد آیا، آپ نے ان سے باتیں بھی کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کی، صحابی کو پھر دکھایا کہ یہاں آئے، پھر ان کی آنکھ کے نشانات نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صحابی کو دکھا. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پہلے آگے بڑھے پھر پیچھے کو ہٹے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تھی؟ پہلے نہیں کبھی نماز میں ایسے آگے پیچھے ہوئے. تو وہاں پہلے تو جنت مجھے اللہ نے دکھائی، تو میں نے چاہا کہ اس کا میوہ کو پکڑ لوں، خوش آ لے. پھر بعد میں نا شیطان تھا جس نے میری طرف آگ کو بڑھ کر پھینکنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا تھا. میں نے چاہا تھا کہ میں اس کو پکڑ کے نا یہاں ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. مایا لولا دعوت اخی سلیمان، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی، تو انہوں نے دعا کی تھی رب حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو. تو ان کا جنوں پہ اللہ نے کنٹرول حکومت دی ہوئی تھی، تو مایا کہ میں اس کو باندھ دیتا یہاں ستون کے ساتھ، اور مدینے کے بچے بھی کھیل. تو نبی نے دیکھا ہے، تو تبھی تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور چاہا کہ باندھ دیتا. تو اگر نظر ہی نہیں آیا نبی علیہ السلام کو تو اس کو پکڑنا کیسے تھا اور باندھنا کیسے تھا؟ اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے آپ نے مشہور بھی سنی ہوئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی سناتے رہے چور کا کیا بنا، صدقہ فطر بھی ڈیوٹی لگائی نا، تو شیطان آیا تو اس نے صدقہ فطر چرانے کی کوشش کی نا، تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، بڑے منت ترلے کر کے چھوڑ گیا، ایک دن چھوڑ گیا، 2 دن 3 دن، آپ نے کہا پھر آئے گا، پھر آئے گا 3 دن. تو ابو ہریرہ نے کہا اتنے نہیں چھاڑتا تینوں، تو انہیں منت ترلے کیے کرنا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابو ہریرہ میں ایسا کر، میں تجھے بتا دیا تیرا سامان بچے گا کیسے، محفوظ کیسے رہے گا، ٹھیک ہے، تو نے آیت الکرسی پڑھ لیا کر. تو صبح ہوئی تو نبی نے کہا ہاں بھی ابو ہریرہ، اور تیرے چور کا کیا بنا بھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے نا ایک بات اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تیرا سامان کو نہیں چرا سکتا، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا سادہ کک وکذوب، بندہ تے جھوٹا سی گل سچی کر گیا، آپ تے جھوٹا ہی سی اور گل سچی کر گیا. تو اب ابو ہریرہ نے پکڑنا، اگر وہ نظر نہیں آیا تو پکڑا کیسے؟ تو یہ بات. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے تو باقاعدہ تابع تھے جن، وَمِنَ الْجِنِّ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَشَاءُ، جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرنے، سلام سے کام کرواتے تھے. جن یہی تو وجہ ہے
کہ سلیمان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ سلیمان فوت ہو گیا. قرآن نے کہا ہے نا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کے سارے کھڑے کھڑے فوت ہو گئے اور جن سے ان کے سامنے کام کر رہے تھے. تو فلما خرّ، جب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی نیچے سے جو ہے وہ دیمک کھا گئی، وہ ٹوٹ کے گر گئی، سلیمان علیہ السلام گرے. فلما خرّ تبینت الجن، تب جنوں پہ یہ حقیقت کھلی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جو ہے وہ غیب جانتے ہوتے ہیں، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو پھر وہ یہ وجہ سے مشقت برداشت نہ کرتے. تو سلیمان علیہ السلام کو نظر آنے والے تھے. تو اس لیے جنات نظر آ سکتے ہیں. اصل ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مخلوق نظر آنے والی نہیں، لیکن اس کے بعد افراد کا نظر آنا یا بعض افراد نظر آ سکتے ہیں. یہ چیز بھی شرعاً ثابت ہے، یہ ایسی نہیں ہے بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو علی الاطلاق یہ بات کہہ دی ہے کہ جو بندہ کو یہ بات کہتا ہے نا کہ میں نے جن کو دیکھا تو سمجھو وہ جھوٹا ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ معاملہ جو ہے دیگر دلائل کی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ بات جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے جس سے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں واقعات، یہ واقعات جو اس موقف کی تردید کرتے ہیں. ہاں کیونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں بچاؤ کا طریقہ بتایا، چونکہ ہے تو دشمن ہے نا. اب دیکھو یہ بتا دیا کہ انہوں نے تمہیں جنت سے جانے سے بھی روکنا ہے، انہوں نے تمہیں ننگا بھی کرنا ہے، تمہیں بے حیائی پہ لے کے جانا، یہ اس کے بنیادی ٹارگٹ ہے، تمہیں جنت سے روکنا اور نمبر 2 بے حیائی پہ لے کے جانا. تو بچنا کیسے ہے؟ فرمایا واش روم میں جاؤ نا، چونکہ یہ خبیث چیزیں ہیں، گندی جگہ ان کے ڈیرے ہیں. واش روم جانے دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ خبیث جنوں اور خبیث جنوں سے میں تیری پناہ مانگتا. اب ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیاطین کا محل قرار دیا کہ یہ واش روم گندی جگہ ان چیزوں کا کیا ہے؟ ملجا اور ماوا، ان کے رہنے کی جگہ ہے. اب یہ ہماری اپنی پسند ہے یا کہہ لیں مجبوری ہے یا فیشن ہے، جو مرضی نام دے لے، کہ کسی دور میں یہ باہر کے دروازے کے پاس ہوتے تھے، اب سرانے کے پاس ہے. کسی دور میں واش روم گھر کے اندر وہ دروازے کے پاس ہوتے تھے بار بار، تو اب سرانے کے پاس ہوتے ہیں. تو لامحالہ پھر گھروں کے اندر کمروں میں پھر جو نحوست ہونی ہے، تو جو نقصان ہونے ہیں وہ اپنی جگہ بدیہی ہیں. اس کا آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ فیشن کے نام پہ ہم کس مصیبت کو اپنے ساتھ گلے لگا رہے ہیں. بہرحال یہ بھی چیز بھی سمجھنے والی ہے. انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتے ہیں تم کو، وہ دیکھتا ہے تم کو، وہ بھی وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، نہیں تم دیکھتے ہو ان کو، یعنی جو تمہیں ہاتھ دیکھ رہے ہیں لیکن تمہیں وہاں سے وہ نظر نہیں آتے ہیں. اچھا کئی لوگ اس کے اندر بھی جذباتی ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی شجاع جنہ دا انکار کرنے دا وجود ہی کوئی نہیں. یاد رکھنا جو لوگ جنوں کے وجود کے منکر ہیں ان کا بھی غلو ہے، وہ بھی غلط ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے پھر قرآن میں کیوں لگا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو باقاعدہ دونوں مخلوقیں پیدا اپنی بندگی کے لیے کی ہے. اگر ان کا وجود ہی نہ ہوتا تو پھر یہ آیت کا مطلب کیا ہوا قرآن کی آیت کا؟ پھر کئی لوگ اس چیز کے بھی منکر ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. بھائی اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتا. ایک تو نبی علیہ السلام نے ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دم کیا تو آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا بندے کے، اور میں اس کے والے سے بندے جن تھا، میں اخرج، آپ نے اس کو، تو آپ نے کہا دفع ہو جا، مطلب خبیث لفظ بولا یا شیطان، تو آپ نے اس کو کہا نکل جا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن دفع ہو جا، نکل جا. تو انسان کے اندر جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی رسول اللہ نے بتائی ہے کہ جو ہے جب آدمی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو. شیطان جو ہے وہ منہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تمہاری ہاتھ پہ ہنسے گا نہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رات کو سوتے ہو نا، چونکہ ان کی جگہیں گندگی والی ہیں، جنات جو ہیں ان کے محلی گندگی والے ہوتے ہیں. اس بنا پر جو جس طرح باتھ روموں کے اندر جانے کے لیے کہا نا دعا پڑھ کے جاؤ، اس طرح نہیں کہ یہ جب اندر رات کا جب بندہ سوتا ہے نا، فإن الشیطان یبیت فی خیاشمہ یا فی خیشومہ، شیطان انسان کے ان نتنوں کے اندر رات گزارتا ہے.
اب جب اسی لیے نبی علیہ السلام جب تم میں جو منصبہ اٹھے تو اسے چاہیے کہ فلیمسح وہ اپنے ناک کو جھاڑے تاکہ یہ خبیث بھی گندگی کے ساتھ کیا ہو جائے، دفع ہو جائے، نکل جائے۔ تو اب جب ان چیزوں کی ہم پرواہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ چیزیں ہم پہ کیا ہو جائیں گی، حاوی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دعا پڑھ کے نہیں جائیں گے، ناک کو نہیں جھاڑیں گے، اسی طرح فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان تو نبی جو بندہ سویا رہتا ہے نا تو شیطان اس کے سر پہ گرے بھی لگاتا ہے، ستارہ بڑا ٹائم پہ آ جائے، بڑی لمبی رات ہے، اس وجہ نہیں جب ستا جب مان لیتا اس کی تو بال فی اوزو نہیں ہے، شیطان اس کے کانوں میں پھر پیشاب کرتا ہے، کہتا میں تو گندا ہے جی، تینوں بھی گندا کر کے سڑاں گا، تو پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ان شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے، شیطانوں کے ہاتھوں انسان گمراہ اور ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مواقع ہیں، کیونکہ اب ہمیں تو نظر نہیں نہ آتی مخلوق، اب ناک میں کیسے گزارتا ہے رات، خون کے اندر کس طرح چلتا ہے، ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بدریہ وہی بتا دی، اللہ پیدا کرنے والا، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں چیزیں آگاہ کیا کہ یہ چیزیں ہیں جہاں سے یہ جنات شیاطین انسان کے اوپر جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں واش روم ہے، آپ نے وہاں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، وہاں بھی اللہ کی پناہ پکڑ کے پھر آپ نے جانا ہے، ناک کو جھاڑنا ہے، جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا ہے، اسی طرح صبح اٹھو تو ناک کو جھاڑنا ہے، تو یہ ساری معاملہ برتن ہے تو اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں جب ان چیزوں کا ہم التزام اہتمام کریں گے تو یہ شیطان ہمیں نظر نہیں بھی آتے لیکن ان کے شر سے ہم کیا ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم خود ایسا کام کرتے ہیں جس میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، جو بات آئی ہے تو ہم وہ بھی کر دیں۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے۔ نبی علیہ السلام جب شام کو اندھیرا چاہتا نا تو یہ شیاطین جو ہے یہ بازاروں میں پھر جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، اور آپ نے حکم دیا اس شام کے وقت اپنے بچوں کو روک لیا کرو، ان کو باہر نہ نکلنے دو۔ ساڈے ہاں چھوٹے بچے بھی شام تو بعد سارے اویں سرے عام اونجی پھردے نے، حتیٰ کہ ننھے بچوں کو بھی ہم روکتے نہیں ہیں گلیوں میں، حالانکہ وہ وقت شیعوں کے جب کام میں سارا اندھیرے والا ہے۔ یہ جتنے بھی یہ بھی معاملہ ذہن میں رکھنا، ان کے سارے وار اندھیرے کے اندر، اللہ نے کہا من شر غاسق اذا وقب، جب اندھیرا چھا جائے، اللہ میں اندھیرے کے شر سے جو اندھیرا ہے، کیونکہ جتنے بھی جادوگر، جتنے شیاطین ہیں، ان کے سارے حملے کاروائیاں اندھیروں میں ہوتی ہیں۔ اس واسطے یہ کالے جھنڈے والے، کالی ٹاکیاں والے، سمجھے کالیاں لیراں والے، یہ سارے آج جن بھی کالے کشکول والے نے نا، یہ سارے وہ شیطانی محکمہ ہے سارا معاملہ، کیونکہ شیطان کا کام ہی اندھیرے والا، کالے کام والا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچوں کو بھی مگر کے باہر روکنا چاہیے تاکہ جو ہے ان کے اوپر بھی شیاطین کا حملہ نہ ہو۔ تو مایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انا بے شک ہم جعلنا ہم نے بنا دیا ہے الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست، شیطانوں نے یار بناتا کی دے للذین لا یؤمنون ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے، بے ایمانہ دے جنہ شیطان کی نے یار نے، جنہ چلے کٹے نے، نماز ایک نہیں پڑھنی، کوڑ کوڑ پیتی نیتی نقجا کیتی، ہاتھ کار والے دل یار والے، ایک نہیں نیتی، عشق دیا نمازاں، عشق دے وضو، ایسا شیطان نے قابو کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ود کے کو وجہ اللہ دا مقرب نہیں، نیک نہیں، نبی پانی دا وضو کرے، یہ کہنا عشق دا وضو ہے، نبی گھر چھڈ کے بستر چھڈ کے بی بچے چھڈ کے نبی مصلے تے کھلوے، یہ کہنا ہاتھ کار والے دل یار والے، وہ دل دا کام ہے دل آپ ہی کرنا ہے، اور اینو شیطان نے کیویں قابو کرنا ہے؟ تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا گندے، پہنچی سرکار گند کے لتھڑے ہوئے بال، گندے جڑے ہوئے، شلوا کا جسم گند سے لتھڑا ہوا، تو یہ گندی جگہ شیاطین کا ملجا مابا ہوتے ہیں، یہ ولی نہیں ہوتے، یہ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، یہ جتنے ملنگ ٹبر ہے سارا گند کا لتھڑا ہوا۔ اب دیکھیں نا جتنی جگہ گندی کس کی ہے، واش روم، ناک کا بانسا، کیا یہ گندگی کا محل ہے، گندگی پسند ہے یہ سارے لوگ۔ آپ کبھی ایک اور بات ہے، شادی شدہ ماشاء جوان آدمی، ایک بات ہو، آپ کبھی شریعت کا مزاج دیکھیں، اسلام گندگی پسند نہیں کرتا، کیوں؟ یہ شیاطین کے معاملے یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ویسے بھی خوشبو کا حکم دیا لگانے کا، جمعے کے دن بھی کہا جتنی خوشبو مجھے سے لگا کے آؤ، حتیٰ کہ اپنی نہیں تو بیوی کی لگا لو، بیوی کی لگا مطلب نہیں کہ لپسٹک لا کے ہونی، مطلب پاؤڈر ہے، کریم ہے، مطلب جو چیزیں جس کے ساتھ خوشبو معاملہ بن جاتا، تو ایسی مقصد
مسلمان معطر خوشبودار ہونا چاہیے. کیوں؟ اچھا خوشبو سے شیطان کو نفرت ہوتی ہے، گندگی پسند ہوتا ہے یہ محکمہ سارا جتنا بھی ہے. تو اس لیے آپ کبھی یہ دیکھیں کہ عورت ہے نا مخصوص ایام سے جب پاک ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جسم پہ خوشبو لگائے، حتیٰ کہ جہاں گندگی کے اثرات ہیں معاملہ اپنے نہا لیا سارا معاملہ صاف ہوگی، تاکہ گندگی کا قرب و جوار جو ہے وہاں بھی خوشبو کا التزام کرے، تاکہ جو ہے وہ بدبو گندگی کا کوئی تصور شیبہ باقی نہ ہو. تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں، تاکہ جو یہ جو ہمارے یہاں پریشانی ہے نا جی سارے سایہ جیسے فلانا ہے، یہ ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا ان چیزوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. گندگی غلاظت کے معاملات میں پرواہ نہیں کرتے لوگ. ایک بار پھر ترجمہ دعا لیں. مایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈال دے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکال دیا نے جو ہے تمہارے ماں باپ کو جنت سے. نکالیا تو اللہ نے سی نا، لیکن سبابت یہی بنیا سی نا، اس لیے اللہ نے اس کی طرح نسبت کر دی کہ کٹوایا تو یہ نہیں ہے نا، چونکہ وسط تو اس لیے ڈالا تھا نا. تو مایا ینزع عنہما لباسہما، اور وہ اس نے اتار رہا تھا، اس نے اتار دیا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلا دے ان کو ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، انہو بے شک وہ یراکم دیکھتا ہے تو وہ تم کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اس کا سارا محکمہ بھی، اس کا قبیلہ بھی، من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم ان کو نہیں دیکھتے. مایا انا بے شک ہم، جعلنا الشیاطین ہم نے بنا دیا شیطانوں کو، اولیاء دوست. کنہ دے دوست؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے جو بے ایمان ہیں. تے جڑا بے نماز پکا بے ایمان ہے. ساڈے اتنے جو ملنگ ہوندا ٹل بننے نے معاملہ کیتا نا، سمجھتے ہیں جی بڑے پہنچے سرکار نے، بڑے نیک نے. یہ نیک نہیں ہے، یہ نلائق ہے اور یہ بے ایمان ہے. کیوں؟ جو نیک وہ ہوگا جو نبی کے طریقے پہ ہوگا، جو رب دے کے چکن تیار نہیں، وہ تو بڑا ظالم اور خبیث انسان کوئی نہیں. اس واسطے یہ نیک نہیں، یہ نلائق نہیں. اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جی جی جی